بس میں ایک بات آپ کو سناؤں گا اور ایک حدیث آپ کو سناؤں گا جو آپ کے قلب و جگر کو انشاءاللہ تعالی ٹھنڈک پہنچائے گی۔ حدیث میں آج ضرور سناؤں گا، چلو کوئی بات نہیں، اگر 5 منٹ اوپر ہوتے بھی ہیں تو پڑھنی تو نماز ہے، تو نماز انشاءاللہ ہم وقت پہ پڑھ دیں گے، کوئی بات نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کی یہ حدیث نہ مس کرنا، یہ سننے کے لائق ہے۔ اچھا، وہ وارفتگی اور شفتگی کے عالم میں آپ گھر سے نکل جاتے تھے۔ آپ جوانی میں تو غار ہرا میں جاتے تھے نا، تو بچپن میں ایسے ایک وادی کی طرف نکل گئے۔ واقعہ ہے یہ، واقعہ سننے والا ہے۔ اسی محبت کے عالم میں جب اپنے ہوش و حواس پہ غلبہ نہ رہا، محبت اور عشق نے آپ کے دماغ پر حاوی حیثیت اختیار کر لی، تو آپ گھر سے اپنے دادا سے نکلے اور نکلتے نکلتے بہت دور نکل گئے، اور یہاں عبد المطلب ہیں آپ کے دادا کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کر حال و بے حال ہو چکے، نہیں ملے شام تک۔ آخر کار ابو جہل کہیں اپنا ریوڑ ہانکنے گیا ہوا تھا۔ ابو جہل سنے کوئی نہیں، اور سخت ترین کافر کہ سرکار نے فرمایا ہر امت ایک فرعون ہوندا ہے، تو میری امت دا فرعون ہے ابو جہل۔ اے اپنا ریوڑ بکریاں دا پنجابی چ ہو جائے واقعہ، ہر تو کوئی او اپنا بکریاں دا ریوڑ ہانکن گیا دور مکہ دی وادی سے۔ انہیں دیکھیا کہ اے محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو ساڑھے خاندان دا بچہ ہے، عبد المطلب دا یتیم پوتا ہے۔ تو انہیں آپ نے اٹھایا اور بڑی محبت نال آ کے نا آپ نے اپنی اونٹنی دے پیچھے بوا لیا، آپ اگے بہ رہا اور انہوں ہوچ کر کے اٹھایا بھی چل واپس چلی گئی۔ انہوں لاکھ مہارا ہوندیاں مروڑیاں تے اٹھنی جڑی اٹھن دا نا ہی نہیں لیندی ہیں۔ اٹھنی آکھیا میں تو اٹھانے نو چھانٹے مارے، ان دی مہار چکی اونٹنی تا لتاں دے کے بہ گئی۔ انہیں آکھیا میں تا اٹھنا ہی نہیں۔ جدوں سارا زور لایا تو ان دے منہ چ سوال نکل گیا، تینوں کی مصیبت ہے ویلکا، تینوں مصیبت کی تو اٹھتی کیوں نہیں؟ اٹھنی نے کو جواب دیتا، یا احمقو، اے احمق، هو الامام کیف یکون خلف المقتدی، امام نے مقتدی دے پیچھے کیویں بہ جاون؟ وہ ایک کائنات دے امام نے بے وقوفا جنہوں نے پیچھے بوائی بیٹھا ہیں۔ لوگو بے وقوف، یا احمقو، او اے احمق، هو الامام، یہ امام ہیں، کیف یکون خلف المقتدی، اور کبھی مقتدی کے پیچھے بھی کبھی امام ہوتا ہے، امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا، اٹھا کے ان کو آگے بٹھایا، جو ہی آگے بٹھایا تو اونٹنی چل پڑی۔ وہ اے تا سرکار دی شان ہے، سرکار دا جڑا آمن والا امام مہدی ہے نا، وہ بھی نبیاں دی امامت کراوے گا، انہیں بھی نہیں پیچھے کھڑونا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اے تے اے شان تا سرکار دی سپاہیاں دا ہے، اے امامت تا سرکار نے تقسیم پہ کی تھی ہے جناب۔ جو آخری امام ہوں گے نا، امام مہدی ہادی، ان کا اسم گرامی محمد ہے علیہ السلام کہیے، اور آج سے ارادہ کیجئے امام مہدی کے سپاہی ہونے کا، اور دل ہی دل میں ان کی بیعت کر لیجئے۔ سرکار نے فرمایا، مہدی منا من اہل بیتی و من ذریتی، مہدی آخر الزمان میری اہل بیت سے ہوگا اور میری امت سے ہوگا۔ اگر وہ آ جائے تمہارے دور میں تو اس کی بیعت ضرور کرنا، خواہ رستے میں پہاڑ ہوں برف کے اور تمہیں برف پر گھسیٹ کے آنا پڑے تب بھی اس کی بیعت کرنا۔ سبحان، پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن یقین تو کریں نا امام مہدی کے امام مجاہد ہوں گے، کریں اپنے دل سے یقین۔ اور یہ اس بیعت، یہ جو آپ آج بیعت کر رہے ہیں دل سے امام مہدی کی، اس بیعت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان دجال لعین سے محفوظ رکھے گا، آمین۔ اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں، جو کسی پیر کا مرید نہ ہو، جس کا کسی پر یقین نہ بندھے، اس کو کوئی کامل پیر نظر نہ آئے، وہ تصور میں یہ عقیدہ کر لے کہ مجھے دنیا میں پیر کوئی نہیں پسند آیا، تیرے آنے والے امام مہدی کی میں بیعت کرتا ہوں، اس کی بیعت بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک تھوڑی طبیعت دی خوشی واسطے ایک حدیث پاک بھی سن لو۔ جیڑی حدیث تا سرکار نو خوشی ہوئی ہوئے تے مومنہ نو تو ہونی چاہی دی ہے نا۔ اللہ سبحان اللہ۔
جدوں آخری وقت ہوئے نا قرب قیامت دا دجال لین دی فوج باہر ہوئے گی، عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ اندر ہونے کے مسجد جامعہ دمشق دے، انہاں کو کچھ 7,000 دے قریب فوج ہوئے گی، اور امام مہدی جو ہیں وہ اس کے کمانڈر ان چیف ہوں گے اس فوج کی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کے مسجد دمشق میں اس کے مینار پر اتریں گے، اور آتے ہی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، سب کو پتا چلے گا کہ اللہ کا نبی تشریف لا چکا ہے۔ امام مہدی آگے بڑھیں گے اور امام مہدی ان کو کہیں گے کہ حضرت آپ اللہ کے پیارے اور روح اللہ اور کواری مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے اللہ کے نبی ہیں، آئیے مصلی امامت پر اور جماعت کروائیے۔ اور وہ کہیں گے نا آج کے دن عیسیٰ نبی نہیں ہے، عیسیٰ محمد کا امتی ہے، امام وہ ہوگا جو محمدی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا اوے بھائی بخاری پڑھنے والوں، یہ روز دیہڑے بخاری کی رٹ لگائی، کبھی بخاری میں کوئی چاج کی چیز بھی پڑھ لیا کرو۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا بنا عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو اور ہی کوئی بخاری آتی ہوتی تو یہ حدیثیں بھی نظر آتی۔ اچھا یہ حدیث سنیے سرکار کتنے خوش ہوئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کیف انتم، یار تم کتنے خوش قسمت ہو۔ سرکار کہنے لگے اپنی امت کو کیف انتم، تمہارا خوشی سے کیا حال ہوگا۔ اذا نزل ابن مریم، جب ابن مریم نزول فرمائیں گے فیکم تم میں، و امامکم منکم، لیکن تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ بات تھے اجے میری کافی صحیح رہ گئی، لیکن میں رکو نہیں، میں جڑی ہے نا وہ آخری حدیث اس رکی امام ہر حال اچ امام ہے۔ ایک سرکار دی امامت دا میں واقعہ سنا کے تے پھر تھوڑے کو آخری اجازت لینا چاہ رہا ہاں کہ امام ہر حال دے وچ امام ہوندا ہے۔ ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ لینا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف 5-10 منٹ میں اپنی یہ حدیث سنیں۔ موضوع یہی تھا جیسا وہ اونٹنی کہا تھا کہ یا احمق کو ہوبل امام، وہ اے بے وقوفہ اے امام نے کیف یکون خلف المقتدی، تو امام مقتدی دے پیچھے کی میں کھلو جاؤں۔ ہوں ایک تسی عشق دے وچ ڈب کے ایک حدیث سننی ہے۔ حدیث ہے اوئی امیر المؤمنین فی الحدیث رئیس المحدثین علامہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کو کچھ اور بخاری میں نظر آتا ہے اور ہمیں کچھ اور بخاری میں نظر آتا ہے۔ اپنی اپنی عینک کی بات ہے نا، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے جی۔ ان کو بخاری میں کچھ اور نظر آتا ہے، ہمیں بخاری میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ اور ایک میں بات کہوں گا، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ باتیں بھی سرکار کی پڑھنی ہوں اور پڑھنی بھی بخاری سے ہوں، اور پھر نقص بھی سرکار کے نکالنے ہوں۔ اللہ، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں، اس سے بڑی بے شرمی ڈٹھائی اور بے حیائی کوئی نہیں، اس سے بڑی کسی مسلمان کی بے غیرتی کوئی نہیں کہ بخاری اس مقصد سے پڑھے کہ سرکار کے نقص ڈھونڈ سکے۔ اللہ، اور محدثین شمائل لکھتے چلے گئے۔ دیکھیں شمائل کی کتنی کتابیں محدثین لکھے سرکار کی خوبیوں پہ۔ کوئی ایک عالم اسلام میں، میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، آج سے لے کر قیامت تک آج تک کسی محدثین نے سرکار کے نقصوں پر کوئی کتاب لکھی ہو، میں اپنا دین بدل ڈالوں گا، میں منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث، کسی مفسر، کسی نے امام، کسی صحابی نے سرکار کے نقص کو ظاہر کیا ہو یا سرکار کے نقص پر بات کی ہو۔ جتنوں نے بھی کہا ہے شمائل، کوئی شمائل ترمذی ہے تو کوئی شمائل علامہ اصفہانی ہے، کوئی کی شمائل، سرکار کی تو خوبیاں گنتے لوگوں کی جانے گئی ہیں، خامی تو کسی نے بھی نہیں ڈھونڈی۔ پتہ نہیں آج کے بدبختوں کو کیا ہے کہ ان کا سارا زور جو ہے وہ نعوذ باللہ سرکار کے نقص ڈھونڈنے پہ لگ جاتا ہے۔ خیر چھوڑیے جی، امامت کی بات آ گئی، جلدی سناؤں گا۔ حضور نبی علیہ السلام ایک دن گئے مسجد قباء کی طرف، وہاں لوگوں میں لڑائی تھی، 2 قبیلوں میں، تو جھگڑا تھا، ان کی صلح کروانے کے لیے گئے مولانا ظہور صاحب۔
ان کی صلح کروانے کے لیے چلے گئے. تو اچھا حبیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیسہ وہاں سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ سرکار بس جھگڑا ختم ہی ہونے والا ہے، جھگڑا ختم ہو تو پھر جائیے، درمیان میں فیصلہ چھوڑ کر نہ جائیے. وہاں نت الصلاۃ، لیکن نماز کا وقت جو تھا وہ تھوڑا رہ گیا، نماز کا وقت قریب ہوتا گیا. فجا بلال اب الی ابی بکر، تو بلال آئے ابو بکر کے پاس اور ان کو کہا یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیسہ، کہ سرکار کو وہاں پہ روک لیا گیا فیصلے کے لیے لیکن نماز کا وقت جا رہا ہے. فہل لک ان تؤم الناس، تو میں اگر اذان کہوں یہ تکبیر کروں تو آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا نماز کی اہمیت کے پیش نظر نعم ان شئت، ہاں بلال اگر تو چاہتا ہے تو میں نماز پڑھا دوں گا. فاقام بلال، تو بلال نے اقامت یعنی تکبیر کی. وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر آگے بڑھ کر امامت کرانے لگ گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات میں نے سنانی ہے اور ضرور سنانی ہے، اور ہر ایک چھوٹے بڑے کو سنانی نہیں بلکہ یاد کروانی ہے. مولانا صاحب وہ جو ایک میں نے حدیث سنائی تھی نا وہ پہلے کہ وہ سرکار کے مرض وفات میں جس میں سرکار نے وصال فرمایا، یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ اور حدیث ہے. صوفی صاحب توجہ میری طرف، یہ کاغذوں کو نہ دیکھیں، کاغذوں کا ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو سرکار نبی تقدم ابو بکر آگے بڑھے، جماعت شروع کروا دی. فکبر الناس، اور لوگوں کو تکبیر کرائی. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے تکبیر کہی تھی کہ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نبی علیہ السلام پیچھے تشریف لے آئے. پھر آگے انداز دیکھیے سرکار کا. یمشی فی الصفوف، پچھلی صف میں سرکار گھس گئے. وتخلصا، اور اس میں گھس گئے اور جگہ بناتے بناتے. یشکھا شکن، صفوں کو توڑتے ہوئے. میرے ایک ایک جملے پہ غور کرنا، میں نے بعد میں تھوڑا سا روکنا ہے آپ کو یہاں. یشکھا شکن، صفوں کو توڑتے ہوئے نماز کی صفوں کو. حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے. فاخذ الناس، جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے فی التفسیق، قالت تصفیق ہو، یہ تصفیق اور تصفیق کا معنی ہوتا ہے تالی بجانا. جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سرکار کو دیکھ کر تالیاں بجانی شروع کر دیں، یعنی کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ سرکار پیچھے آ گئے ہیں. لیکن ابو بکر کی نماز کا عالم کچھ اور ہی ہوتا تھا. تفسیر میں حدیث میں ہے وکان ابو بکر لا یلتفت فی الصلاۃ، وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے. فلما اکثر الناس التفتا، لیکن لوگوں نے بڑی کثرت سے تالیاں بجانیاں شروع کر دی. جب تالیاں بجانا شروع کر دیں تو اس وقت ابو بکر کو احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. فشار الیہ، تو دیکھا کہ سرکار نبی علیہ السلام پیچھے تشریف فرما ہے. امامت ابو بکر کرا رہے ہیں، سرکار پیچھے تشریف فرما رہے ہیں. جب ابو بکر نے مڑ کر دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں کہ ابو بکر نے دیکھا کیسے جو پچھلی صف میں بڑا کھڑا ہوتا ہے، پچھلی صف میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ثم راجع کہکرا وراءہ، انہوں نے اتنا مڑ کر دیکھا کہ ان کی گردن مڑ گئی اور انہوں نے پیچھے اس طرح سرکار کو دیکھا. ہاں جی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رجع کہکری ورا، انہوں نے اتنا پیچھے مڑ کے دیکھا. بھائی تبھی نظر آ سکتا ہے نا امام کو، جو پیچھے مقتدی آ کے کھڑا ہو جائے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ سائیڈ پہ تو نہیں نہ کھڑے تھے آپ، تو ابو بکر کے پیچھے کھڑے تھے. تو ابو بکر نے اتنا مڑ کے دیکھا کہ پیچھے سرکار نظر آ گئے. جب سرکار نظر آ گئے نا، اللہ اکبر. صوفی جی مجھے ایک شعر اتر رہا ہے، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا. وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا. زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام کعبے سے پھر گیا منہ تیرا. ہائے ہائے ہائے. اچھا جب ابو بکر نے دیکھا نا تو فاشار الیہ یامرہ ان یصلی، تو سرکار ابو بکر کو اشارہ کیا کہ نماز تم پڑھاؤ. اب ایک طرف امر ہے اور وہ بھی امر رسول، اللہ اکبر، اور ایک طرف ادب ہے اور ایک طرف ایمان ہے. اور ابو بکر جیسا نباز شناس سے مزاج رسالت تو کوئی ہے ہی نہیں.
جی اچھا ابو بکر نے نا سرکار کا اشارہ پا کر موسیدہ کر لیا تو کیا کیا؟ فرفع ابو بکر یدائے، ابو بکر نے ہاتھ اٹھا لیے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کہی کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، میں ان کے آگے کھڑا ہوں، وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر بھی اس غلام کو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو نماز پڑھا۔ جب یہ شکر کر کے وہ پیچھے ہٹے نا تو اس وقت ہی فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم التفت ابی بکر، ابو بکر نے پھر ایسا کیا کہ وہ قام فی الصف، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے ابو بکر۔ فلما فرغ، جب ابو بکر نے یہ نماز کر لی، اس سے فارغ ہو گئے دعا سے، تو فاقبل علی الناس، تو لوگوں میں پیچھے ہٹتے 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 یہاں تک کہ لوگوں میں صف میں شامل ہو گئے، اور سرکار نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ جی سرکار مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، سرکار نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر ایک مسئلہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے نا نماز میں، کوئی انہونی بات ہو جائے تو ان کو اجازت ہے وہ تالی بجایا کریں، لیکن اگر مردوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہا کریں۔ یہ آپ نے امتیوں کو کہا، سارے مقتدیوں کو۔ پھر جو مقتدیوں کا امام تھا نا ابو بکر جو پیچھے ہٹا تھا، اس کی طرف منہ کیا اور اس کو کہا، ثم التفت الی ابی بکر، ابی بکر کی طرف منہ کر کے کہا، یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، ابو بکر جب میں نے تم کو منع کیا تھا پیچھے ہٹنے سے اور حکم دیا تھا کہ نماز پڑھا، تو پھر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو پھر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ سنیے شمع رسالت کے پروانے کا جواب۔ قال ابو بکر، ابو بکر عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کے، ما ينبغي لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ہے کہ وہ آپ کی امامت کروائے؟ اب حدیث تو سیدھی سی ہے لیکن رویہ دیکھیں، سرکار آئے صفوں کو توڑنے لگ گئے، کوئی غوث کوئی ابدال خواہ ابو بکر ہوں کسی کی جرت ہے کہ نماز کھڑی ہو اور وہ پیچھے سے چلتا چلتا صفوں کو توڑتا پھلانگتا اگلی صف میں آ جائے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ لیکن صفیں توڑی جا رہی ہیں، پھلانگی جا رہی ہیں، شریعت کو کوئی فرق نہیں بنا بلکہ شریعت بن رہی ہے۔ وہ اور ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، شریعت سرکار کی پابند ہے۔ پھر حکم کے باوجود ابو بکر نے صف چھوڑ دی اور پیچھے آ گئے۔ کسی کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کسی کے لیے یہ ضروری، کسی کے لیے بھی یہ روا نہیں ہے کہ وہ صفوں کو توڑ کر اس طرح آگے جائے، اور کسی امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز موڑ کر پیچھے دیکھ لے۔ نماز جو ہی کعبے سے منہ ہٹ جائے نا، یہ میں پہلے شعر سنایا ہے، تو نماز چلی جاتی ہے، لیکن ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا ہے اور نماز جاری ہے۔ سرکار نے بعد میں دو مسئلے فرمائے ہیں، عورتوں میں تالی والا اور مردوں میں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، جو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس کی نماز جاتی رہے گی، یہ مسئلہ نہیں فرمایا، چونکہ سرکار جانتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنا اس سے نماز ٹوٹتی ہے، کعبے کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی کعبے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا دوسرا سپارہ، جہاں فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ باتیں، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جہاں تحویل قبلہ کی آیات ہیں نا، ان سے آگے چلتے جائیں۔ جو آیت نمبر 151 ہے نا سورہ بکر کی، اس میں آگے لفظ استعمال ہوتے ہیں کما ارسلناکا فیکم رسولا منکم، اور کما وہاں استعمال کیا جاتا ہے حرف تشبیہ جہاں پہلے کوئی بات ہو چکی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے منہوں کا قبلہ تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور تمہارے دلوں کا قبلہ وہ ہے جو تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اور ابو بکر اس آیت سے خوب واقف ہیں۔
وہ ایک شعر پھر بھی یاد آ رہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ اور مولانا ماہر القادری کہتے ہیں، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ شاہ احمد بریلوی فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بندگی۔ فقط کے دامن میں قلت ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو میں ضرور سناتا، یہ کہ لیکن یہ حدیث بخاری کی ہے، اور بخاری نے ایک جگہ پر ہی 2-3 ابواب میں اس کو نقل کیا، کہ تو 2-3 جگہ یہ بیان کرنے کا مقصد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے، حضور آئے، ان کو شریعت کو جیسے تیس نیس کر ڈالے، ان کو اجازت ہے، وہ شریعت کے پابند نہیں ہے، شریعت ان کی پابند ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی مائی کا لال، ابو بکر صدیق سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر آخر الزمان ماضی تک کسی کو اجازت نہیں کہ سرکار کی شریعت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کر دے، لیکن سرکار کو اجازت ہے چاہے تو قبلہ ہی بدلوا ڈالیں، چاہے تو صفوں کو الٹ پلٹ کے پہلے چلے جائیں۔ اور آگے ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیے کہ سرکار کے روکنے کے باوجود، حالانکہ کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب، لیکن یہاں یہ کلیہ الٹ ہو گیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، بعض اوقات امر چھوڑنا پڑتا ہے، ادب زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور انہیں عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال، آپ کی امامت کروائے، اللہ اکبر۔ اور ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، نماز جاری ہے، سرکار نے نماز پڑھا دی، نماز جاری ہے، ابو بکر نے پیچھے دیکھ لیا، نماز جاری ہے، صحابہ نے تالیاں بجا بجا کر سرکار کا بتا دیا، نماز تب بھی جاری ہے۔ ارے کس کی بات کرتے ہو؟ سرکار کی بات کرتے ہو، سرکار کی تو پابند شریعت، اس سے بڑی اور فضیلت کسی کو کیا حاصل ہوگی؟ کبھی تم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی؟ کبھی صحابہ اکرام کا یہ جوش و جذبہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، ثابت ہوا، یعنی اس باتوں ساری باتوں سے ثابت ہوا، فرو کہتے ہیں شاخوں کو اور اصل کہتے ہیں جڑ کو، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جو فرض ہیں نا وہ فرو ہیں، اصل الاصول جو اصل و جڑوں کی جڑ ہے نا، بندگی استاج ور کی ہے، اصل میں تابعداری رسول کی ہے۔ میں اپنے امام کا ایک قول سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ پڑھا نا، یہی اور کما ارسلنا کا اور فلنولینا کا قبلۃ ترضاھا، تو انہوں نے تینوں اماموں نے فتویٰ دیا کہ حضور نبی علیہ السلام کی اتباع واجب ہے۔ اگر آپ کعبے کی طرف کھڑے ہوں اور کوئی مومن، یہ مسئلہ ہے، سن لیجیے فقہ کا، آخری بات، بالکل یقینی آخری بات، حدیث آخری تھی وہ آخری سنا دی، یہ آخری بات بالکل۔ تو تینوں اماموں کا فتویٰ ہے کہ فقہ کا فتویٰ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کعبے کی طرف ہوں، مقتدی کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، آپ اس کو آواز دیں تو نماز چھوڑ کر اس کا حضور کی بات سننا پہلے لازم ہے، وہ اس کی نماز ہی ہوگی، اگر نماز پڑھتا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے امام نعمان بن ثابت، لوگ جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ کہتے ہیں مفسرینوں، فقہاء، محدثین، غور تو کرو اللہ کا قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، سرکار مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، نمازی سجدے میں ہو یا قیام میں ہو، جب حضور بلائیں تو اس کو چھوڑ کر آنا چاہیے، نماز اس کی تب بھی قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔ میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے بڑی محبت اور بڑی تہ دل سے یہ باتیں سنی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ عزیز یہ باتیں کام بھی دیں گی۔ ابھی اذان ہوگی اور ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد یہ آپ سے التماس اور انتہائی گزارش ہے کہ جس طرح نماز کے صفیں بن جائیں آپ نے اسی طرح صفوں میں بیٹھ جانا ہے۔
جن کے ذمہ لنگر لگایا گیا ہے وہ فوراً دعا کے بعد انہی صفوں میں آپ کو نماز کی صفوں میں ہی لنگر کھلا دیں گے۔ جس طرح سابقہ ادوار میں سابقہ طریقے میں آپ قواعد و ضوابط کا مظاہرہ کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سرکار کا میلاد آئندہ بھی منایا کریں گے اور مل کر ملایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو جزا خیر دے، حضور نبی علیہ السلام کی رحمت، محبت، شفقت، عنایت، عاطفت، عطوفت ہر چیز آپ کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے، آپ کے اعمال میں برکت دے۔ اب اذان ہوگی اور ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد عملہ آپ کو کھانا کھلائے گا، کھانا کے بعد میں یہاں پہ موجود ہوں گا، جو لوگ مجھے ملنا چاہیں وہ یہاں پہ اسٹیج پہ مصافحہ کر سکتے ہیں، جو رش کی وجہ سے روزانہ ملتے رہتے ہیں ہر جمعے پہ ہر اتوار پہ، تو ان کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پھر بصد خوشی اجازت ہوگی۔ میں آپ لوگوں کا پھر ایک بار بڑا مشکور ہوں، بڑا شکر گزار ہوں، آپ آئے اور آپ نے میرا مان بڑھایا اور سرکار کی محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سجائے اور آپ کے دلوں کو منور فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔